السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے اللہ کے قریب کر دینے والے ورڈز۔ یہ جو ورڈز ہے یہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ یہ کون سے ورڈز ہیں؟ آئیے جانتے ہیں مفتی اے.ایم. قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیے تو آپ لوگ پوچھو گے کیسے پاسبل ہے یہ؟ جی ہاں، پاسبل ہے۔ صبح سے شام تک ہم اور آپ اپنے جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، ہم ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو کہیں بسم اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کوئی بھی کام جب شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اس کام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی بھی اہم کام جو بغیر اللہ کے نام سے شروع کیا جائے نا تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں داخل ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ۔ جب کچھ کرنے کا وعدہ کرو تو کہو انشاءاللہ۔ آپ جب کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر دوں گا آپ کا کام، تو انشاءاللہ لگا دو۔ جب ذکر کرنا چاہو تو کہو لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کا ذکر کرنے کا من ہو رہا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آفس کی چیئر پر بیٹھے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ پلین اڑا رہے ہیں، جب بھی آپ کا ذکر کرنے کا دل ہو رہا ہے تو آپ کہو لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر، افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب ذکر کرنا چاہو تو کہو لا الہ الا اللہ۔ جب بلندی کی طرف جاؤ تو کہو اللہ اکبر۔ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہو، آپ کو فرسٹ فلور سے سیکنڈ پہ جانا ہے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنی ہیں، تو اوپر کی طرف جب آپ جاؤ، چڑھائی کرو سیڑھیوں کے ذریعے یا لفٹ کے ذریعے، تو کہو اللہ اکبر۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی بار ہم اور آپ فرسٹ سے سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں، لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، زینے چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ تو جب بھی بلندی کی طرف جائیں تو کہیں اللہ اکبر۔ جب نیچے اتریں تو کہیں سبحان اللہ۔ جب اوپر جاتے ہیں تو کبھی لفٹ سے نیچے بھی آتے ہیں۔ ہمارا مان لیجیے 10 منزلے پر ہمارا فلیٹ ہے تو لفٹ کے ذریعے نیچے بھی آتے ہیں، سیکنڈ فلور پہ گئے تو فرسٹ فلور پہ بھی آتے ہیں۔ تو جب پستی کی طرف جاؤ، جب نیچے کی طرف آؤ تو کہو سبحان اللہ۔ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کسی چیز کی جب تعریف کرنا ہو تو کہو ماشاء اللہ۔ جب بھی کسی چیز کی تعریف کرنا ہو، اپنے بچوں کی آپ تعریف کر رہے ہو، اپنے آفس کی تعریف کر رہے ہو، اپنے گھر کی تعریف کر رہے ہو تو کہو ماشاء اللہ۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، کسی کی تعریف کرنا مقصد ہو تو ماشاء اللہ ضرور کہو۔ تو جب کسی کی تعریف کرنا ہو تو کہو ماشاء اللہ۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، جزاکم اللہ، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تھینک یو بول رہے ہو، بہت بہت شکریہ بول رہے ہو، لیکن جو چیز سنت ہے اسے نہیں بول رہے ہو۔ اسی لیے جب کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ۔ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ دن بھر میں 1-2 بار چھینک آ گئی، الحمدللہ۔ جیسے ہی چھینک آئی فوراً کہو الحمدللہ۔ اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو کہو حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ بھائی دن بھر میں چھوٹی پرابلم، بڑی پرابلم ہمیں مل ہی جاتی ہیں۔ کوئی ایک پرابلم مل گئی، چھوٹی مل گئی، تب بھی کہہ دو حسبی اللہ۔ اور بڑی پرابلم، اگر کسی بڑی پرابلم میں آپ گرفتار ہو جاؤ، کوئی بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے، تو کسی تکلیف میں جب مبتلا ہو تو کہو حسبی اللہ۔ کوئی بری چیز سامنے آئے تو کہو نعوذ باللہ۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، باہر نکلے یا گھر پہ ہیں، تو کوئی بری چیز سامنے آ گئی تو کہو نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی غلط کام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی غلط چیز آپ نے دیکھ لی، کوئی بری چیز آپ کے سامنے آ گئی جو شرعی اعتبار سے یا آپ اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے؟ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہو استغفر اللہ۔ چھوٹا گناہ ہو جائے تب بھی کہو، بڑا گناہ ہو جائے تب بھی کہو۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ گناہوں کی توبہ ہے۔ جب کسی کو رخصت کرنا ہو تو کہو فی امان اللہ۔
اللہ کی حفاظت میں رہو۔ تم مہمان آئے آپ کے یہاں، آپ مہمانوں کو ودا کر رہے ہو، آپ مہمانوں کو رخصت کر رہے ہو، تو کہو فی امان اللہ، سلام دعا ہو گئی، مسافہ وغیرہ ہو گیا، اب انہیں آپ رخصت کر رہے ہو تو بھائی فی امان اللہ، اللہ کے حفظ و امان میں رہو۔ جب کوئی نقصان ہو جائے یا کسی کے انتقال کی خبر جب ہم سنیں تو کہیں انا للہ۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کی موت کی خبر ہم سنیں تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کچھ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو پڑھنا سنت ہے، جن کو پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہمارے اوپر داخل ہوں گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی بھی گزاریں گے لیکن اللہ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ صبح سے شام تک رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کے قریب رہ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔